السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے جانوروں کے حوالے سے پیچھے اس پہ ہماری بات آئی ہے اور اس کے بارے میں ہم نے وضاحت سے ذکر کیا ہے کہ قربانی کے 4 جانور ہیں کتاب و سنت کے دلائل کی روح سے۔ اس میں اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان کے مذکر مؤنث اور ان کی تمام اقسام، کوئی 5واں جانور نہیں ہے، نہ اس پہ قیاس ہو سکتا ہے، نہ ان میں کوئی مطابقت مشابہت پیدا کی جا سکتی ہے، کوئی اور جانور دیکھ کے ان کو 5واں جانور جو ہے وہ قربانی میں شامل کیا جائے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو تو میں جانتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے وہ بھینس کی قربانی کی شدید مخالفت کیا کرتے تھے، اور موجودہ صورتحال میں کافی ہمارے اہل حدیث علماء وہ بھینس کی قربانی کے قائل ہو چکے ہیں، بلکہ پرزور طریقے سے بھینس کو گائے کی جنس قرار دے کے ترغیب دی جا رہی ہے کہ بھینس بھی قربان ہونی چاہیے۔ پہلے ہمارے ہاں حناف اس کے قائل تھے، اور سلطان محمود صاحب، مولانا سلطان محمود صاحب، یہ جلال پور پیر والا والے، ان کا موقف تھا، ان کے شاگرد اس کے قائل تھے۔ حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، وہ اس کے شدید مخالف تھے، اور ہمارے اہل حدیث علماء کے فتاویٰ جن میں عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ، حافظ عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ، حافظ عبدالستار حماد حافظہ اللہ، حافظ ثناء اللہ مدنی حافظہ اللہ، مولانا مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، تو یہ لوگ جو ہیں ان کے فتاویٰ میں موجود ہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی اہل حدیث علماء ہیں جو بھینس کی قربانی کے قائل نہیں، اور بھینس کو گائے کی قسم یا جنس شمار نہیں کرتے۔ حقیقت بھی ایسے ہی ہے، کیونکہ بکر اور چیز ہے اور جاموس بھینس اور چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کی تفصیل بیان کی ہے اس میں بکر نہیں ہے۔ سب سے پہلے سورہ انعام میں جو جانور بیان ہوئے ہیں وہ قربانی کے جانور نہیں ہیں۔ ان آیات کے سیاق میں حلال چوپایوں کا بیان ہوا ہے کہ حلال چوپائے یہ ہیں۔ مشرکین مکہ نے اپنی طرف سے کچھ چوپائے حرام کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چوپائے حلال ہیں۔ مفسرین نے آگے تفسیر کی، اور تفسیر کا استدلال بھی احادیث سے نکلتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں کی ہیں تو انہی جانوروں کو چناؤ کیا ہے، اونٹ کا، گائے کا، بکری کا اور بھیڑ چھترے کا۔ اس وقت کئی جانور حلال تھے، جن میں گھوڑا اور زیبرا، گدھا بھی 6 ہجری کو جب جنگ خیبر ہوئی ہے تب جا کے اس کو حرام قرار دیا ہے، حالانکہ قربانی اس سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ تو 5-6 سال تک اس کی حلت باقی رہی، اس کو گھریلو چوپایا بھی تھا، حلال بھی تھا، اس کو قربانی کے جانوروں میں شمار نہیں کیا۔ تو قربانی کے آپ نے 4 جانور ہی منتخب کیے ہیں، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ ایک تو قرآنی آیت کے جو سورہ انعام میں سیاق بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں انعام بیان ہوئے ہیں، اور انعام سے 4 جنسیں مراد لی گئی ہیں، جن کے 8 جوڑے بن جاتے ہیں۔ تو وہ آیت کا سیاق، وہ الفاظ ہی بیان کرتے ہیں کہ انعام میں قربانی کرنی ہے، تو قربانی میں اب قیاس نہیں چلے گا، کیونکہ لغت عرب سے واقف جو ہے ہمارے، جو لغت سے بکر اور جاموس کو ایک قرار دیتے ہیں، ان کو پتہ ہوگا کہ جس طرح گائے اور بھینس ہے بعین ہی عرب میں، اسی طرح کیفیت ہی بھیڑ اور بکری کی۔ تو ان کے لیے مشترک الفاظ بھی تھے جو دونوں پر ان کا اطلاق ہوتا تھا، مثلا غنم بول کے بھیڑ اور بکری مراد لی جاتی تھی، شاۃ بول کے بھیڑ اور بکری مراد لی جاتی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بھیڑ کا الگ ذکر کیا ہے اور بکری کا الگ ذکر کیا ہے،
مقصود یہ ہے کہ اس پر اب قیاس نہیں ہوگا، جو ہم نے جانور بیان کیے ہیں یہی جانور قربانی کے ہیں، ان کے علاوہ قیاس کر کے مشابہتیں پیدا کر کے اور ایک دوسرے کی جنس ٹٹول کے اس طرح کی بات نہ کی جائے۔ بغیر قیاس کے جو اجناس بیان کی گئی ہیں بس نص کی روح سے انہیں لیا جائے، اس کے علاوہ قیاس، اجتہاد اور باہمی مطابقت، مشابہت پیدا نہ کی جائے۔ اب ہم دلائل کی روح سے یہ ثابت کریں گے کہ بکر اور جاموس، بکر اردو زبان میں، عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور جاموس یہ بھینس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو دلائل کی روح سے یہ ثابت کریں گے کہ بکر اور جاموس، گائے اور بھینس، عربی میں بھی اور عجم میں بھی یہ الگ جنسیں ہیں، دونوں ایک جنس نہیں ہیں، اور دونوں میں کسی طرح کی مطابقت پائی نہیں جاتی، سوائے اس کے کہ چند لغویوں نے یا چند فقہا نے اس کو بھینس کو گائے پر قیاس کیا اور کچھ نے نوع من البکر کہہ دیا۔ ہم تفسیر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ کچھ لغویوں کا جو انہوں نے اپنی طرف سے کہاں سے یہ الفاظ لیے اس کا کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیا، باقی لغت عرب کے جو اوائل لوگ تھے وہ انہوں نے بھینس کو گائے میں شمار ہی نہیں کیا، نوع من البکر کہا ہی نہیں، انہوں نے تو جو فارسی لفظ تھا اس کا جو ترجمہ عربی میں بنتا تھا وہ ترجمہ کر دیا اس لفظ کا، باقی انہوں نے اس کو گائے کی جنس سے شمار ہی نہیں کیا ہے۔ تو پہلا فرق جو ہے گائے اور بھینس میں وہ ہے ان کے مادے کا، الفاظ کا۔ اب لفظ بکر اور لفظ جاموس یہ دو مختلف الفاظ ہیں، بکر کا مادہ ہے با کافرہ اور جاموس کا مادہ ہے جیم میم سین۔ اب لفظ بکر کس چیز سے اشتقاق ہے اور بکرا جب اسے بنتا ہے تو اس کا کیا معنی نکلتا ہے، اس کے معنی اور مفہوم میں بھی اور تلفظ میں بھی اور حروف اصلیہ میں بھی فرق ہے۔ امام بغوی رحمہ اللہ تفسیر بغوی میں پہلی جلد 105 نمبر صفحہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں حکم دیا بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا، تو وہاں الفاظ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم کوئی گائے ذبح کر دو، کسی قسم کی ہو، دیسی ولایتی کوئی بھی قسم کی گائے جو ہے وہ کوئی گائے ذبح کر دو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اب بقرہ کیا ہے؟ امام بغوی رحمہ اللہ اس کے الفاظ کی تشریح میں جاتے ہیں، کہتے ہیں البقرہ تو ہی الانثی من البقر، یہ گائیوں میں سے مؤنث گائے ہے، یقال ہی ماخوذۃ من البقر، یہ لفظ بکر سے ماخوذ ہے، وہو الشق، اور بکر کا معنی پھاڑنا ہے، سمیت بہی لأنہا تشق الارض للحراسہ، بکرا کا نام بکرا اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ کھیتی کے لیے زمین پھاڑتی ہے۔ تو مثلا اس کا لفظ، مادہ، حروف اصلی اور حروف اصلی کا اشتقاق اور اس کا استدلال بیان کر دیا کہ یہ لفظ بکر جو ہے، بکرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمین میں کھیتی باڑی کرتی ہے اور زمین کو پھاڑتی ہے۔ دوسری تفسیر ہے تفسیر العز بن عبدالسلام، یہ سلطان العلماء عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام دمشقی کی کتاب ہے، تفسیر ہے، لکھتے ہیں بقرہ من البکر، یہ بکر سے بقرہ ہے اور اس کا معنی ہے پھاڑنا، لأنہا تشق الارض والذکر ثور، کیونکہ یہ زمین پھاڑتی ہے، اس میں ہل چلاتی ہے، اور اس کا مذکر ثورن بیل ہے۔ تو انہوں نے بھی بکر کا معنی یہ کیا کہ بکر کو بکر اس لیے کہتے ہیں، بقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ زمین میں ہل چلاتی ہے، زمین کو پھاڑتی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی میں پہلی جلد 446-47 نمبر صفحہ ہے، وہاں لکھتے ہیں یہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کے ذریعے بنی اسرائیل کو حکم دیا کوئی گائے ذبح کرو، تو یہ البقرہ اسم للانثی، یہ مؤنث کا نام ہے اور مذکر کا نام ثور ہے، جیسے ناقہ اور جمل ہے اور امراتن اور راجلن ہے، کہ مؤنث اونٹنی کو ناقہ کہتے ہیں اور مذکر اونٹ کو جمل، اسی طرح مرد کے لیے لفظ راجل استعمال ہوتا ہے اور عورت کے لیے امرا کہتے ہیں۔ اور لفظ بکر میں مذکر اور مؤنث دونوں برابر ہیں، یہ مذکر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور مؤنث کے لیے بھی۔
تو یہ اصل ہے، اس اصل میں یہ لفظ اخذ کیا ہے بقرہ بطرہ ہو کے، شکا ہو، اس نے اس کا پیٹ چیر دیا، پھاڑ دیا۔ فالبقرۃ تشق الارض بالحرث وتصیرہ، بقرہ کو بقرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ زمین کو کھیتی کے لیے پھاڑتی ہے اور اس میں ہل چلاتی ہے۔ ابو حیان محمد بن یوسف بن علی بن یوسف بن حیان اندلسی، تفسیر البحر المحیط فی التفسیر، پہلی جلد 400 صفحہ، یہ بھی یہاں کہتے ہیں البقرہ تو انسا من هذه الحیوان المعروف، یہ معروف حیوان میں سے مؤنث کو بقرہ بولتے ہیں، اس کا اطلاق مذکر پر بھی ہوتا ہے، اور اس کا نام وَإِنَّمَا سُمِّيَتْ بَقَرَةً لِأَنَّهَا تَبْكُرُ الْأَرْضَ أي تَشُقُّ لِلْحَرْثِ، اس کو نام بقرہ اس لیے ہے کیونکہ یہ زمین کو پھاڑتی ہے، کھیتی کے لیے اس میں ہل چلاتی ہے، اس کو پھاڑتی ہے۔ جبکہ بھینس کیا ہے؟ بھینس کے بارے میں المصباح المنیر، یہ لغت کی معروف کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جاموس جو ہے، جامس الود کو جموسن، یہ جمس اس کا مادہ ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز کا جم جانا۔ والجاموس نوع من البقر، انہوں نے کہا، لیکن آگے اشتقاق میں کہتے ہیں کہ انہ مشتق من ذالک، یہ جمس سے مشتق ہے، لأنہ لیس فیہ لین البقر فی استعمالہ فی الحرث والزرع والدیاست وفی التہذیب، الجاموس دخیل، کہتے ہیں بھینس کو جاموس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں معنوی مشابہت، معنوی تعبیر بھی ہے، معنوی تعلق بھی ہے، اور یہ جمس سے مشتق ہے۔ جمس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا، یہ بھی ایک ڈھیلا سا سست سا جانور ہے، گائے کی طرح چست نہیں، کیونکہ اس میں گائیوں کے والی کھیتی کے استعمال میں اور کھیتی کاشت کرنا، کھیتی کے آگے جو ہے کھیتی کو کاٹنا، ودیاست، اور اس کے بعد دانے جو نکالنا، ان چیزوں کے لیے بھینس کا استعمال نہیں ہوتا گائیوں کی طرح، کیونکہ یہ سست جانور ہے اور گائیاں تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ کام کر جاتی ہیں، یہ زیادہ کام کرتی نہیں۔ مطلب اس کا جو لفظی ہے، لفظی اشتقاق سے یہ ثابت ہوتا ہے جس طرح گائے کھیتی کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے، اس طرح بھینس کو کھیتی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو دونوں کے الفاظ میں اور ان کے کاموں میں بڑا فرق ہے۔ تو لغت سے اس کی وضاحت ہوتی ہے، اور تہذیب لغت کی کتابوں اس میں کہا ہے جاموس دخیل ہے، عربوں کا لفظ نہیں، یہ اجمی لفظ ہے، اس کی جمع جوامس آتی ہے، اور فارسی اس کو قومش کہتے ہیں۔ تو گائے کھیتی کے لیے بنی ہے، اس کی دوسری ریل ہے صحیح بخاری میں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک آدمی گائے پر سوار تھا، تو گائے نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، لم اخلق لہذا، میں اس لیے پیدا نہیں ہوئی، خلقت للحراست، میں تو کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہوں۔ یہ ایک اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، یہ ایک پیشینگی تھی غیب کی خبر کی، جسے وحی کے ذریعے بیان کیا گیا، اور کہا میں ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مطلب گائیوں پہ سواری نہیں ہوتی، اور گائیاں کسی کو اپنی پیٹھ پہ بیٹھنے بھی نہیں دیتی، جبکہ جنہوں نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں ان کو پتہ ہے بھینسوں پہ بیٹھ کے جو چرواہے ہیں وہ سارا دن بھینسوں پہ لیٹے رہے، بھینسے پہ لیٹے رہے، مذکر مؤنث جس پر بھی ان کو پریشانی کوئی نہیں ہوتی، جبکہ گائے کے جو ہے وہ بندہ جو ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، اتنی وہ تیز ہوتی ہیں کہ وہ کسی کو اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیتی۔ تو یہ بھی ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق عرف کا ہے، عرف میں گائے اور بھینس یہ دو الگ جانور ہیں، ایک جانور نہیں ہے۔ ایک تو فقہا سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، دوسرا ہر زبان میں، ہر علاقے میں لوگ گائے اور بھینس کو الگ اجناسی سمجھتے ہیں، اور کسی بھی زبان کی آپ ڈکشنری نکال کے دیکھ لیں، اس میں گائے کا اور معنی ہے، اور گائے کے لیے اور لفظ ہے، اور بھینس کے لیے اور لفظ ہے۔ انگریزی دیکھ لیں، فارسی دیکھ لیں، اردو دیکھ لیں، عربی دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور کسی زبان میں چلے جائیں، ہر علاقے کے لوگ ہی بھینس اور گائے میں فرق کرتے ہیں، اور ان کو دو الگ جانور سمجھتے ہیں، اور ان کے لیے الگ لفظ بولے جاتے ہیں۔ اور ہدایہ کی معروف کتاب ہے فتح القدیر، اس میں لکھا ہوا ہے، والبقر لا يتناول الجاموس للعرف، عرف عام کی وجہ سے بھینس گائے کی جنس میں شامل نہیں ہے، کہ عرف میں سارے لوگ ہی، ہر علاقے کے لوگ ہی بھینس کو اور جنس سمجھتے ہیں، اور جانور سمجھتے ہیں، اور گائے کو اور جانور سمجھتے ہیں۔
ایک آسان سی چھوٹی سی مثال، جو دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر خوف بھی ہوتا ہے. اکثر لوگ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، دڑا دھوکہ فراڈ جیسے مرضی چل جائے، دودھ بکنا چاہیے. بلکہ کچھ لوگ تو کھاد سے دودھ بنا لیتے ہیں، کچھ پاؤڈر سے تیار کر لیتے ہیں. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی اتنا بڑا ظلم نہیں کرنا چاہیے. تو وہ لوگ کہتے ہیں جی مجبوری یہ ہے کہ بھینس کا دودھ ہم بیچیں تو پیسے نہیں بچتے، اس کے لیے ہم اس میں کچھ گائے کے دودھ کی ملاوٹ کر لیتے ہیں. اب معمولی سا یا آدھا ملاوٹ کر لیں یا کوئی 1/3 ملاوٹ کر لیں، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ گناہ کا کام. ان کے دل میں ایک کھٹکا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ ہوگی. تو اگر بھینس اور گائے ایک ہی چیز ہو تو پھر تو انہیں اس بات سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو مفتیان کرام فتویٰ دے رہے ہیں وہ ان کے فتویٰ سے فائدہ اٹھا کے بھرپور طریقے سے بھینس کے دودھ میں گائے کی بہت زیادہ ملاوٹ کریں اور پیسے کمائیں. کیونکہ ہر ایک کو ہی پتہ ہے کہ گائے کے دودھ کا ریٹ سستا ہے اور بھینس کے دودھ کا ریٹ مہنگا ہے. اور گائے کے ریٹ جو ہے وہ 60 کا بیچ لے، 70 کا، 80 کا بیچ لے، اس میں کوئی نہیں پوچھتا یہ کس نسل کی گائے ہے. آسٹریلین ہے، ولایتی ہے، ساہیوال نسل کی ہے، بلوچن ہے، کوئی فلاں نسل کی ہے. بس گائے کا نام لے دیا، ٹھیک ہے گائے کا نام، وہ نہیں پوچھتے کہ کس گائے کا، کون سی نسل کا. لیکن بھینس کے دودھ میں پتہ چل جائے گائے کا دودھ ہے تو لوگ لیں گے نہیں. اور جو ہے اس طرح ملاوٹ کرے گا سارے لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے. اور کسی کے ساتھ طے ہو جائے بھینس کا دودھ 100 روپے کا دے گا، 110 کا دے گا، پھر اس کے بعد دوسرے چوتھے دن ملاوٹ کر کے پتلا دودھ لے کے آئے تو یا تو اس کو جواب دے دیا جاتا ہے یا اس کی بےزتی کی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ تو نے طے کیا تھا اور طے شدہ شرائط کے مطابق ہمیں دودھ نہیں دے رہا. مطلب عرف میں گائے اور چیز ہے، بھینس اور چیز ہے، اور ہر علاقے کے لوگ ہی اس کو الگ الگ جانور تسلیم کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے. اور جس طرح کہ میں نے بیان کیا، یہ ہدایہ کی شرح ہے فتح القدیر، اس میں انہوں نے وضاحت سے کہہ دیا ہے. اسی طرح رد المحتار، اس میں یہ وضاحت ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا اور وہ بھینس کا گوشت کھا لے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ لوگ ان دو جانوروں کے درمیان فرق کرتے ہیں. تو اس کو اسی موقف کو انہوں نے صحیح قرار دیا ہے. مطلب یہ الگ الگ جانور ہیں. اور فقہا کی اس تعبیر سے بھی اور عرف عام میں، جیسا کہ میں نے کہا، ہر علاقے کے لوگ اس کو الگ الگ جانور ہی سمجھتے ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ دونوں ایک جانور نہیں ہیں، دو الگ الگ جانور ہیں. تیسرا فرق ہے اور سب سے بڑا فرق اس کو سمجھا جائے، ہندو گائے کو ماں سمجھتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، اور ہندوؤں سے بڑھ کے گائے کی پہچان کوئی نہیں رکھتا. سب سے زیادہ گائیوں کی نسلوں کی پہچان ہندو مذہب کے لوگوں کو ہے، کیونکہ جو ماں سمجھتے ہیں، ماں کو، بیٹے کو، بچے کو، اولاد کو سب سے زیادہ پہچان ماں کی ان کو ہوتی ہے، دوسروں کو پہچان نہیں ہوتی. اور آپ دنیا میں چلے جائیں کہیں بھی، ہندو گائے کی ہر نسل کی پوجا کرتے ہیں، وہ دیسی ہو، ولایتی ہو، کشمیری ہو، کوئی اور نسل کی ہو، آسٹریلین ہو. اور کہیں بھی ہندو مذہب میں بھینس کی پوجا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بھینس کو گائے سمجھتے نہیں، الگ نسل سمجھتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک انڈین عالم ہیں عنایت اللہ ثنابلی، انہوں نے کتاب لکھی بھینس کی قربانی. تو اس کے مقدمے میں جن صاحب نے مقدمہ لکھا ہے، وہاں انہوں نے وضاحت کی کہ ہندوستان میں آئے دن پھڈے پڑ رہے ہیں، ہندو مسلمانوں کو گائے ذبح نہیں کرنے دیتے قربانی کے موقع پر. تو اس لیے ہم اس اجتہاد اور قیاس کی طرف گئے ہیں کہ بھینس کو ذبح کر لیں، کیونکہ بھینس کو ذبح کرنے پر ہندوؤں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی پھڈا نہیں ڈالتا. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ گائے کے پجاری بھینس کو گائے سمجھتے ہی نہیں، کیونکہ گائے کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے. تیسرا یہاں ایک اور بات، یہ جو کہتے ہیں ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا کہ کوئی گائے ذبح کر دو، وہ کسی بھی نسل کی، اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہوا ہے. ہمارے جو بھینس کے قربانی کے قائل ہیں انہوں نے بھی یہاں وضاحت کر دی کہ انہوں نے
مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی قسم کی گائے ذبح کر دیتے تو انہوں نے ان کی جان چھوٹ جانی تھی یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہو جانا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی منشا پوری ہو جانی تھی، وہ اس مسئلے میں پھنستے ہی نہ۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہمارے ہاں اس آیت کی معروف تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کا حکم اس لیے دیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بندہ قتل ہو گیا تھا۔ یہ معروف تفسیر ہے جو بنی اسرائیلی روایات سے لی گئی ہے اور کچھ ضعیف روایات سے۔ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی روایات ہے، اس پر انحصار نہیں کیا جا سکتا، اور کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ بالکل ہی بے سروپا باتیں ہیں، حقیقت کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں، اور قرآن کا سیاق پہلے گائے ذبح کرنے کا حکم ہے اور بعد میں اس مردے کا بیان ہے کہ جو مردہ فوت ہو چکا تھا، اس کا قاتل نہیں میرا تھا، اس کو کہا تھا کہ اس گائے کا ٹکڑا اس کو مار دو۔ تو حافظ عبدالسلام حافظہ اللہ انہوں نے بھی تفسیر القرآن الکریم میں یہی لکھا ہوا ہے کہ سیاق کلام سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پہلے گائے ذبح کرنے کا حکم ہے، بعد میں وہ بندہ قتل ہو گیا تو اسی موقع پر گائے بھی ذبح ہوگی، تو یہ دونوں چیزیں ہی، گائے بھی ذبح ہوگی اور اس کے ساتھ اس مردے کو زندہ کر کے قاتل کا بھی نام پوچھ لیا گیا۔ تو یہ تفسیر راجح ہے جس کے آگے ہم مزید وضاحت کریں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا تھا، اور گائے میں جب انہوں نے کہا کس قسم کی گائے ہونی چاہیے، تو گائیوں کی جوں وہ گہرائی میں جاتے گئے ان کو گائیوں کی نسلوں کا ہی ذکر کیا گیا، فلاں طرح کی گائے ہو، فلاں طرح کی بھینس کی شباہت وہاں کہیں بھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہاں آپ سورہ بقرہ کی آیات پڑھ لیں، وہ ہر سوال کے بعد اگلا سوال گائے کی نسل کے بارے میں، اس کی رنگت کے بارے میں، اس کی خوبی کے بارے میں تھا۔ بھینس والی خوبی اس میں کہیں بھی موجود نہیں، اور جس رنگ کی گائے پہ جا کے بات ختم ہوئی تھی، اس کی رنگ، بھینسوں کے تو دو ہی رنگ معروف ہیں، ایک کالی بھینس اور ایک بھوری بھینس، اس میں نیلی چٹی پیلی تو بھینسیں ہوتی نہیں۔ تو مطلب وہ سارے سوالوں کے جوابات گائے کی قسموں کے دیے گئے ہیں، کہیں بھی بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ جو کچھ مفسرین نے بات لکھی ہوئی ہے اور بات دل کو لگتی بھی ہے کہ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ویسے شوقیہ حکم نہیں تھا۔ مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ وہ گائے کی عبادت کرتے تھے، اور یہاں اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، کیونکہ یہ رہتے تھے وہاں مصر میں، مصر کے لوگ جس طرح دیگر معبودوں کی عبادت کرتے تھے، ایک ان کا معبود یہ گائے بھی تھی، تو گائے کو ذبح کر کے اس عقیدے کی بے خونی کا حکم دیا تھا کہ یہ عقیدہ ہی جڑ سے صاف کر دیا جائے۔ اس کے کہ یہ گائے کا ذبح کا حکم اس لیے دیا گیا، کچھ تفاسیر ہیں، ان میں سے ایک تفسیر ہے امام قرطبی کی۔ امام قرطبی کہتے ہیں، یہاں امام ماوردی یہ کہتے ہیں کہ ان کو بنی اسرائیل کو گائے کا ذبح کا حکم دیا گیا، کسی اور جانور کے ذبح کا حکم نہیں دیا، کیونکہ لِأَنَّهَا مِن جِنْسِ مَا عَبَدُوهُ مِنَ الْإِجْلِ، کیونکہ یہ بچھڑے کی ایک قسم کی تھی جس کی وہ عبادت کر چکے تھے۔ لِيُحَوِّنَ عِنْدَهُمْ مَا كَانَ يَرَوْنَهُ مِن تَعْظِيمِهِ، تاکہ جس کی یہ تعظیم کرتے ہیں وہ تعظیم ان کے لیے تعظیم ختم ہو جائے اور توہین کے زمرے میں آ جائے۔ تو جو وہ عبادت کرتے تھے ان کے دلوں سے یہ عبادت کا جو شوق ذوق تھا یہ سرے سے ختم ہو جائے، یہ وجہ تھی کہتے گائے ذبح کرنے کی۔ دوسری تفسیر ہے زہرۃ التفاسیر، ابو زہرہ لکھتے ہیں، کانو بنی اسرائیل فی مصر، بنو اسرائیل مصر میں رہائش پذیر تھے اور یہ ان کے ماتحت تھے۔ جو مصر کے لوگ تھے وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے، تو یہ کافی عرصہ وہاں رہے۔ تأثروا بعاداتہم، تو انہوں نے ان کی عادتیں اختیار کر لی تھی، اور جن چیزوں سے مصری الفت رکھتے تھے بنی اسرائیل نے بھی ان سے الفت کرنا شروع کر دی۔ اور لقد کان المصریون یعبدون العجل، مصری لوگ بچھڑے کی عبادت کیا کرتے تھے، ویقدسونہ، اس کی تقدیس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے دلوں سے یہ تاثیر، یہ محبت ختم کرنے کے لیے حکم دیا کہ وہ گائے کو ذبح کر دیں۔ تیسری تفسیر ہے ہمارے ہاں پاکستان میں معروف تفسیر ہے تفہیم القرآن سید ابو الاعلیٰ مودودی کی۔ وہ لکھتے ہیں، پہلی جلد 85 نمبر صفحہ، اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں
چونکہ ان لوگوں کو بنی اسرائیلیوں کو اپنی ہمسایہ قوموں سے گائے کی عظمت و تقدیس اور گاؤ پرستی کے مرض کی چھوت لگ گئی تھی، اس لیے ان کو حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کریں۔ ان کے ایمان کا امتحان ہی اس طرح ہو سکتا تھا کہ اگر وہ واقعی اب خدا کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے تو یہ عقیدہ اختیار کرنے سے پہلے جس بت کو معبود سمجھتے تھے اسے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں۔ یہ بڑا کڑا امتحان تھا۔ دلوں میں پوری طرح ایمان اترا ہوا نہ تھا، اس لیے انہوں نے ٹالنے کی کوشش کی اور تفصیلات پوچھنے لگے، مگر جتنی تفصیلات وہ پوچھتے گئے اتنے ہی گرتے چلے گئے، یہاں تک کہ آخرکار اسی خاص قسم کی سنہری گائے پر جسے اس زمانے میں پرستش کے لیے مختص کیا جاتا تھا گویا انگلی رکھ کر بتا دیا گیا کہ اسے ذبح کرو۔ بائبل میں بھی اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ امام مودودی کی تفسیر ہے، سید ابو العلا مودودی کی۔ حافظ عبدالسلام بن محمد تفسیر القرآن کریم میں لکھتے ہیں، مصر میں غلامی کے زمانے میں غالب قوم کے اثر سے بنی اسرائیل میں گائے کی تقدیس کا عقیدہ سرایت کر گیا تھا۔ اس کا ظہور اس وقت بھی ہوا جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے طور پر گئے تھے تو انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی۔ اب موسیٰ نے اللہ کے حکم سے اس عقیدے کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کوئی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے مذاق سمجھا کہ بھلا گائے بھی ذبح کی جا سکتی ہے۔ کہنے لگے، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ یہ اس طرح کی بات ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتوں کے پرستش پر صاف کہا کہ یقیناً تم اور تمہارے آباء و اجداد کھلی گمراہی میں تھے۔ اس پر انہیں اعتبار نہ آیا کہ کوئی شخص بت پرستی کو بھی گمراہی کہہ سکتا ہے۔ کہنے لگے، کیا تو ہمارے پاس حق لایا ہے یا تو کھیلنے والوں سے ہے؟ الغرض موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ معلوم ہوا مذاق اور ٹھٹھا جاہلوں کا کام ہے۔ تو آگے لکھتے ہیں، بقرہ اس کی تنوین سے ظاہر ہے کہ وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کافی تھا، مگر وہ تو گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہی نہیں تھے۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے سرتابی بھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے پے در پہ سوال کیے جن کا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ کسی طرح جان چھوٹ جائے، مگر وہ جتنے سوال کرتے گئے پھنستے گئے، آخر اس شوخ زرد رنگ کی گائے پر بات آ پہنچی جو عبادت کے لیے مثالی سمجھی جاتی تھی۔ یہ باتیں بیان کرنے کا مقصد کہ عبادت ہر دور میں صرف گائے کی ہوئی ہے، بھینس کی کسی دور میں کسی علاقے میں عبادت نہیں ہوئی، اس لیے یہاں قیاس ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بقرہ بولا ہی گائے کے لیے ہے، بھینس اس میں شامل ہی نہیں کی گئی۔ تیسرا فرق ہم لغویوں اور ماہر حیوانات کی تصریح سے کریں گے۔ بھینس کی قربانی میں کچھ آثار پیش کیے جاتے ہیں۔ لیث بن ابی سلیم کا ایک اثر ہے تفسیر ابن ابی حاتم میں، الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ، کہ جاموس، بھینس اور بختی اونٹ یہ ان 8 اقسام میں سے ہیں جن کو انعام کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفسیری ثابت نہیں، تفسیر ابن ابی حاتم میں 7990 نمبر یہ روایت ہے، اس میں لیث بن ابی سلیم ضعیف ہیں، اس لیے جو کہتے ہیں کہ سلف سے یہ اس کی تعبیر ثابت ہے وہ بات ہی ٹھیک نہیں۔ دوسری ایک روایت ہے مسند فردوس میں 2650 نمبر روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، قربانی میں بھینس 7 افراد سے کفایت کر جاتی ہے۔ تو یہ اثر ہی بے سند کا ہے، اس میں انہوں نے سند بیان ہی نہیں کی، اس لیے یہ بے سر و پا بات، اس کی کوئی دلیل استدلال ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے جاموس کو گائے میں شامل کیا ہو۔ اب آتے ہیں لغویوں کی طرف۔ اہل لغت عرب کے لغوی جو ہیں انہوں نے بھینس کو کس معنی میں لیا ہے اور بھینس کا سے کیا مراد لی ہے۔ سب سے پہلی لغت عرب کی کتاب وہ ہے خلیل بن احمد کی کتاب العین، اس میں 6 جلد صفحہ نمبر 60 میں لکھتے ہیں، جامسا الجاموس دخیل، جامسا مادہ لکھتے ہیں، اس سے جاموس ہے اور جاموس دخیل ہے، عربی لفظ نہیں غیر عربی لفظ ہے، غیر عربی لفظ جو ہے وہ عربوں نے استعمال کیا ہے۔ وَتَقُولُ جَمَسَ الْمَاءُ وَجَمَدَ، اور بولا جاتا ہے پانی جَمَسَ الْمَاءُ، پانی جم گیا، اور تو انہوں نے جاموس کو دخیل کہہ کے اس کا کوئی معنی مفہوم اور اس کی کوئی نسل بیان ہی نہیں کی، یہ ایک الگ سے لفظ تھا، اس لفظ کی اتنی ہی صراحت کر دی ہے۔ اگلے لغوی ہیں الصحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ، 3 جلد 915 نمبر صفحے پہ یہ
لغت عرب کے مایہ ناز مؤلف ہیں اسماعیل بن حماد الجوہری، 393 ہجری میں فوت ہوئے، لکھتے ہیں الجاموس و واحد الجوامس، جاموس یہ جوامس کی واحد ہے، اس کی جمع جوامس آتی ہے۔ فارسی معربن، یہ فارسی لفظ ہے اور اس کو عربی میں داخل کیا گیا ہے، عربی بنائی گئی ہے اس کی فارسی کی، اور بس اتنی ہی انہوں نے صراحت کر دی۔ اب اس کو نہ گائکی کی جنس سے شمار کیا، نہ کوئی قسم بیان کی ہے۔ اگلے لغوی ہیں ابو منصور، تہذیب اللغہ ان کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے عربی لغت کی۔ ازہری ابو منصور محمد بن احمد بن طلحہ بن نو بن ازہری لکھتے ہیں الجاموس دخیل و یجمع جوامیس، جاموس غیر عربی لفظ ہے، عربی میں اس کو داخل کیا گیا ہے اور اس کی جمع جوامیس آتی ہے۔ تسمیہ الفارس و کاوبیش، فارسی اس کو، ایرانی اس کو کاومیش کہتے ہیں۔ تو یہ گاومیش تھا جس کو انہوں نے عربی میں کاومیش کہہ دیا ہے۔ تو مثلا جو بات تھی اتنی بات بیان کر دی، آگے گائے کی نسل کوئی نہیں کہا۔ آگے ہے مختار الصحاح، یہ عربی زبان کی معروف کتاب ہے، انہوں نے بھی اتنا لکھا ہے کہ جاموس جوامس کی واحد ہے، یہ فارسی معرب فارسی ہے اور اسے عربی میں داخل کیا گیا ہے۔ معروف لغوی ہیں محمد بن یعقوب فیروز آبادی، ان کی کتاب ہے القاموس المحیط، وہاں لکھتے ہیں الجاموس و معرب قومیس، معرب و قومیس، جاموس قومیس کی معرب ہے اور اس کی جمع جوامیس آتی ہے۔ تو ان لغویوں نے کہیں نہیں کہا کہ یہ نوع من البقر ہے، تو جو نوع من البقر کہتے ہیں انہوں نے کوئی دلیل کوئی نہیں دی۔ اب ان لغوی تصریحات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہی نہیں ہے۔ تو وہاں اس کو گاومیش کہتے تھے، عربیوں نے اس کو جاموس کہنا شروع کر دیا اور لغت عرب میں داخل کر لیا۔ اب وضاحت کی ہے کہ گاومیش ایک الگ چیز ہے اور فارسی میں گائے کو گاؤ کہتے ہیں، گاومیش نہیں کہتے۔ ہمارے ہاں جو کہتے ہیں فارسی میں گاومیش تھا، گائے تھی، یہاں بھی گائے ہوگی، وہ پوری بات نہیں کرتے۔ فارسی میں گاؤ کو گائے کہتے ہیں ہمارے ہاں اردو میں، اور عربی میں بکر کہتے ہیں۔ اور گاومیش ایک الگ جنس ہے اور اس کا معنی بھی الگ ہے۔ ہمارے ہاں گاومیش کا ترجمہ بھینس کر دیا، اور لغت عرب میں اس کا جاموس ترجمہ کیا ہے، نہ اس کو گائے کی قسم میں شمار کیا ہے اور نہ اس کو گائے قرار دیا ہے۔ اور گاومیش کے الفاظ آگے آ رہے ہیں، ہم وضاحت سے ثابت کریں گے کہ گاومیش اس کا ترجمہ بھی الگ بنے گا، وہ نسل بھی الگ ہوگی، وہ جنس بھی الگ ہوگی۔ تو اس لیے جو کہتے ہیں گاومیش گائے ہے، بالکل ہی بات غلط ہے، وہ گاومیش گائے نہیں ہے بھائی، گاومیش اور چیز ہے۔ جس طرح شتر مرغ ہے، تو شتر کا معنی عربی میں اونٹ ہے اور مرغ کا معنی، یہ مرغ کے لیے الگ لفظ بولا جاتا ہے، تو ان دو لفظوں کو ملا کے ایک الگ جانور کا نام رکھ دیا ہے۔ اب شتر مرغ نہ شتر ہے، نہ اونٹ ہے، نہ مرغ ہے کہ جس طرح ہمارے یہاں مرغیاں اور مرغ ہوتے ہیں، بلکہ نام دونوں کا ملا کے ایک الگ جنس کا نام رکھا گیا ہے۔ اسی طرح گاومیش، گاؤ اور میش وہ کہتے ہیں اس کو مینڈے کو، تو مینڈے کو اب اس کا نام ہے گائے مینڈا، مثلا نہ وہ گائے ہے نہ مینڈا ہے، ان دونوں سے ہٹ کے، گائے سے بھی ہٹ سے اور مینڈے سے بھی ہٹ کے ایک الگ جنس ہے۔ اب ماہر حیوانات کی بات سنیں، الحیوان جاہز کی کتاب ہے، امام جاہز کی، یہ اپنی مایہ ناز کتاب الحیوان میں لکھتے ہیں فالجاموس بالفارسیت قومیش، فارسی زبان میں قومیش کو، فارسی زبان کا لفظ ہے قومیش، اس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں۔ وَتَعْوِيلُهُ زَانِيٌ بَقَرِيٌ، اور اس کا معنی ہے زانیٌ مینڈا، بکریٌ بکرا، گائے مینڈا، نہ گائے ہے نہ مینڈا ہے، اس نے دونوں کو ایک نام دے دیا۔ گائے مینڈے کی ایک صورت انہوں نے دیکھی کہ ان کے ساتھ مشابہت ہے، تو انہوں نے اس کو گاومیش کہا ہے، نہ اس کا نام گائے رکھا نہ مینڈا رکھا، تو دونوں کی مشابہت سے ایک تیسرا نام رکھ دیا ہے، کیونکہ لِأَنَّهُمْ وَجَدُوا فِيهِ مُشَابَهَةَ الْقَبَشِ وَكَثِيرًا مِّن مُشَابَهَةِ الثَّوْرِ، کیونکہ وہ بھینس میں مینڈے کی بھی مشابہت دیکھتے تھے، پاتے تھے، اور بیل کے ساتھ بھی کافی مشابہت پاتے تھے۔ اور یہ مطلب نہیں ہے کہ گائے اور مینڈے کا آپس میں کراس ہوا ہے تو اس سے بھینسیں بنی ہیں، مثلا انہوں نے
ان کی مشابت دے کے ایک الگ نام دے دیا ہے۔ گائے کو گاؤمیش کہا ہی نہیں، نہ مینڈے کو گاؤمیش کہہ دیا ہے، دونوں کے ساتھ مشابت دے کے انہوں نے ایک تیسری نسل دیکھی تو اس کا تیسرا ہی نام سلیکٹ کیا ہے۔ اس کا گائے ترجمہ کرنا یہ بالکل ہی غلط ہے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں الحیوان میں ہی 7ویں جلد سے 144 نمبر صفحہ ہے کہ جس طرح فارسی کہتے ہیں شتر مرغ، یہ شتر مرغ کو اور عربی میں نامہ ہے تو فارسی میں یہ شتر مرغ کہتے ہیں، کیونکہ شتر مرغ کی اونٹ کے ساتھ اور پرندہ یہ جو مرغ ہے اس کے ساتھ مشابت ہے۔ تو یریدون تشابہ الخلق لا علی العبادت، یہ مخلوق میں تخلیق میں مشابت ان کی مراد ہے، یہ نہیں کہ ان دونوں کے ملاپ سے ایک تیسرا جانور بنا ہے۔ تو اسی طرح وہ جاموس کو کاؤمیش کہتے ہیں، کیونکہ جاموس مینڈے اور بیل کے مشابہ ہے، یہ نہیں کہ ان دونوں کے ملاپ سے ان کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ گائے کاؤ کا معنی ہے بکرا گائے اور ماش کا معنی ہے مینڈا، تو ان دونوں کے ساتھ انہوں نے مشابت دیکھی تو ایک تیسرا نام دے دیا۔ ان کی جنسوں کے ساتھ اختلاط یا جنسی ملاپ کا کوئی تاثر نہیں ہے، بس ان کی مشابت دیکھی جانوروں کے ساتھ تو اس حساب سے انہوں نے نام رکھ دیا۔ مثلا یہ ایک الگ جنس ہے، دونوں کی جنس ایک نہیں ہے۔ تو آگے نہایت العرب فی فنون الادب، وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جوامیس یا ذان البکر یہ مینڈا گائے ہے، گائے نہیں ہے۔ حیات الحیوان الکبریٰ کے مؤلف لکھتے ہیں الجاموس واحد الجوامیس، جاموس یہ جوامیس کی واحد ہے اور یہ فارسی معرب ہے، یہ ایک جانور ہے جس کے ہاں شجاعت پائی جاتی ہے اور سخت لڑائی ان کے مزاج میں شامل ہے، جبکہ گائیوں میں یہ چیز ہے ہی نہیں، وہ تو بزدل ہوتی ہیں اور لڑائی ان کے مزاج میں شامل نہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں یہ بڑی بے بس مخلوق ہے، یہ مچھر کے کاٹنے سے بہت ڈرتے ہیں اور مچھر کے ڈر کی وجہ سے یہ پانی میں چلے جاتے ہیں اور کافی عرصہ پانی میں رہتے ہیں، اور شیر اس سے ڈرتا ہے، جبکہ گائیوں کو آپ دیکھ لیں، ایک گائیوں کا ریوڑو اکیلا شیری وہ سارے اس کے آگے لگے ہوتی ہیں، جبکہ ابھی تو ہمارے پاس جنگلی حیوانات کی ویڈیوز بھی آتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ بھینسیں آگے سے بھینسیں ٹکرا جاتے ہیں شیروں سے، تو ان کے مزاج میں اور طبع میں بھی فرق ہے۔ اور اس کا لکھا ہے اس کا حکم اور اس کے خواص، یہاں لکھا ہو کل بکر، یہ گائے کی طرح کی ہے، اس کا دودھ دینے کا انداز، اس کی چال ڈال، اس کی مشابت ہم کریں تو یہ گائے سے ملتی ہے، گائے نہیں ہے۔ تو آگے فقہا کا بھی لکھا ہوا کہتے ہیں وہ بے منزلۃ البکر، بکرا کی طرح کی ہے، بکرا کے قائم کام ہے، اب جو بکرا کے قائم کام ہو وہ نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال عمرے کے لیے گئے، واپسی پہ آئے تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچی وہ ان کے پیچھے آ گئی، چاچو چاچو کہتی ہوئی کہ ان کے ساتھ آنا چاہتی تھی۔ حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، سب نے کہا کہ میں اس کی نگہداشت کروں گا یا اس کو پالوں پوسوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دل بھی رکھا اور ساتھ کہا خالہ تو بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کا مقام ماں جیسا ہی ہوتا ہے۔ تو سبھی جانتے ہیں خالہ اور والدہ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لیکن یہاں بیان کرنے کا مقصد کہ باقی عورتوں کی نسبت خالہ کی اپنے بانجوں اور بانجیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی ہوتی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العم سنو ابی، چچا باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو سارے جانتے ہیں چچے اور باپ میں بڑا فرق ہوتا ہے، مطلب ہمدردی چچا باپ کی طرح کرتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو رشتے الگ ہیں، جنسیں الگ ہیں، نسبتیں الگ ہیں، اس کے باوجود یہ لفظ بولا ایک قرب کی وجہ سے۔ اسی طرح الوسیط فی ادباء الشنقیط، یہ لغت عرب کی ادب کے لحاظ سے ایک معروف کتاب ہے، اس کے مصنف لکھتے ہیں اما البقر فیکثر فی ارض القبلۃ، بیت اللہ کی سرزمین میں گائیاں بہت ہوتی ہیں، باقی علاقے یہ ادرار ایک علاقہ لکھا کہاں یہاں کم ہوتی ہیں۔ تو
پھر جاموس کے بارے میں کہتے ہیں وقد یقولون البقر، بعض لوگ بھینس کو جاموس کو بکرا کہہ دیتے ہیں، جب اس کی کوہان نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں گائے کی کہ یہ بھینس ہے۔ تو بھینس کو گائے کہنا یا گائے کی جنس میں شمار کرنا، قسم میں کہنا، وَهُوَ غَلَطٌ، یہ غلط بات ہے۔ لِأَنَّ الْجَامُوسَ نَوْعٌ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ، کیونکہ جاموس بھینس مستقل ایک الگ قسم ہے، ایک الگ جانور ہے، لا یشتبہ بغیرہ، کسی اور کے مشابہ نہیں ہے، کسی اور کی قسم نہیں ہے۔ تو یہاں تو انہوں نے کھل کے بیان کر دیا کہ بھینس گائے ہے ہی نہیں، نہ اس کی قسم ہے، نہ بھینس کو گائے کہنا ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سارے ادیب ہیں، عربی لغت دان ہیں، تو ان سے زیادہ کون جانتا ہے مزاج کو؟ تو بات یہ ہے کہ بھینس گائے نہیں ہے، ایک الگ قسم ہے۔ اسی طرح فقہا کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ سارے فقہا ہی وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بھینس گائے کی قسم ہے اور بھینس گائے ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ فقہا میں سے کچھ فقہا نے قیاس کیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے اور حلت و حرمت کے حوالے سے، کہ جس طرح گائے کی زکوٰۃ ہے اسی طرح بھینس کی بھی زکوٰۃ ہے، جس طرح گائے حلال ہے اسی طرح بھینس بھی حلال ہے۔ تو یہ قیاس ٹھیک ہے، لیکن اس کو جانوروں، قربانی کے جانوروں میں شامل کرنا یہ بات ٹھیک نہیں، کیونکہ زکوٰۃ ایک وسیع موضوع ہے، اس میں بھینس بھی زکوٰۃ میں آ جائے گی، اسی طرح بکری کی زکوٰۃ کا کہا ہے، بکری میں مینڈا اور بھیڑیں بھی آ جاتی ہیں۔ مینڈا اور بھیڑیں بکری پر قیاس ہے، مینڈے اور بھیڑ کے بارے میں زکوٰۃ کا نہیں کہا گیا۔ تو جس طرح وہاں قیاس ہے زکوٰۃ کا، یہاں بھی قیاس زکوٰۃ میں ٹھیک ہے، لیکن جس طرح قربانی کے جانوروں میں بکری کا قیاس بھی ٹھیک تھا، الفاظ بھی ایک دوسرے کے لیے بولے جاتے تھے، اس کے باوجود تفصیل بیان کر دی یہ بتانے کے لیے کہ یہاں قیاس نہیں، یہاں نص چلے گی، جس جانوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہی قربانی کیے جائیں گے۔ تو وہاں جاموس کا ذکر نہیں ہے، اس لیے جاموس کو قربانی میں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھیں کئی فقہا ہیں جو بھینس کو گائے کی قسم نہیں مانتے اور گائے میں شامل نہیں کرتے، ایک الگ جنس قرار دیتے ہیں۔ الدر المختار، یہ فقہ حنفی کی معتبر کتاب ہے، اس کے مؤلف ہیں علاء الدین حصکفی حنفی۔ یہ لکھتے ہیں الدر المختار کا صفحہ نمبر 4 اور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 80، یہ 5واں فرق ہم بیان کر رہے ہیں گائے اور بھینس میں۔ تو یہ لکھتے ہیں وَلَا يَعُمُّ الْبَقَرُ الْجَامُوس، بکر کا لفظ جاموس کو عام نہیں ہے، یعنی بھینس گائے کی جنس سے نہیں، بھینس الگ چیز ہے، گائے الگ چیز ہے۔ اب در مختار کی آگے شرح ہے رد المختار، الدر المختار، اس کے مؤلف ابن عابدین اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں قولہ وَلَا يَعُمُّ الْبَقَرُ الْجَامُوس، مؤلف نے جو لکھا ہے در مختار کے مؤلف نے کہ گائے بھینس کو شامل نہیں ہے، یا لفظ بکر یہ جاموس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا، اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں فَلَوْ حَلَفَ لَا يَأْكُلُ لَحْمَ الْبَقَرِ لَا يَحْنَسُ بِأَكْلِ الْجَامُوس، اگر کوئی شخص قسم کھائے کہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا تو وہ بھینس کا گوشت کھانے سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کہ عکس ہی اسی طرح اس کے الٹ معاملہ عکس لے لیں، اگر کوئی قسم کھائے کہ میں نے بھینس کا گوشت نہیں کھانا تو وہ گائے کا گوشت کھا لے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹتی۔ لِأَنَّ النَّاسَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَهُمَا، کیونکہ لوگ ان دونوں کے درمیان، گائے اور بھینس کے درمیان فرق کرتے ہیں، یہ عرف میں ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ گائے الگ چیز ہے، بھینس الگ چیز ہے۔ ایک موقف کہتے ہیں کہ گائے اور بھینس کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، کہ جو قسم کھائے گا کہ گائے کا گوشت نہیں کھانا پھر بھینس کا گوشت کھا لے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ یہ قول بھی ہے کہ بکر لفظ عام ہے، اس کا اطلاق گائے بھینس پر بھی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں، صحیح الاول، صحیح موقف پہلا ہی ہے کہ گائے الگ چیز ہے، بھینس الگ چیز ہے، جیسا کہ تاتار خانیہ سے النہر کتاب ہے اس میں یہ بات منقول ہے۔ یہ تیسرا قول ہو گیا ابن حمام حنفی کا، فتح القدیر ابن حمام کی کتاب ہے ہدایہ کی شرح، لکھتے ہیں 11ویں جلد 276 نمبر صفحہ والبقر لا يتناول الجاموس للعرف، عرف عام میں بکر میں جاموس شامل نہیں، بکر ایک الگ جنس ہے، جاموس الگ جنس ہے۔ یہ تیسرے فقی ہو گئے۔ چوتھے فقی ہیں ابو الحسن علی بن محمد المعروف ماوردی، یہ
فقہ شافعی کے قائل ہیں، ان کی کتاب ہے الحاوی الکبیر فی فقہ مذہب الامام الشافعی، تیسری جلد 110 نمبر صفحہ ہے۔ لکھتے ہیں فَأَمَّا الْجَوَامِيسُ فَفِيهَا الزَّكَاةُ قِيَاسًا عَلَى الْبَقَرِ من طریق السنت، سنت طریقے سے، سنت کے مطابق بکر پر، گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینسوں میں زکوٰۃ ہے، کیونکہ ان الجوامس ذان البکر، یہ گائے مینڈے ہیں، جس طرح بکریوں کے مینڈے ہوتے ہیں، بھیڑیں ہوتی ہیں، اسی طرح یہ گائیوں کی ایک الگ قسم ہے، گائیاں الگ ہیں، اور یہ مینڈے کی طرح ہے، جس طرح بکریوں کا مینڈا ہوتا ہے، اس کو گائے مینڈا کرا دیا ہے۔ تو مطلب یہ الگ قیاس، زکوٰۃ پر قیاس ہے، یہ دونوں جانور ایک نہیں ہیں۔ آگے لکھتے ہیں فَإِنْ أُطْلِقَ الْإِقْنَاءُ فِي فِقْهِ الإمام احمد بن حنبل، یہ کتاب ہے اور اس کے مؤلف لکھتے ہیں، دوسری جلد 316 نمبر صفحہ، فَإِنْ أُطْلِقَ ذِكْرُ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ لَمْ يَتَنَاوَلْ الْجَوَامِيسَ وَالْبُخَاتِيَّ، اگر بکر اور ایبل کا مطلق ذکر ہو، لفظ بکر بولا جائے یا ایبل بولا جائے، تو بکر کا لفظ لم یتناول الجوامس، یہ بھینسوں کو شامل نہیں ہوتا، اس سے بھینسیں مراد نہیں لی جا سکتی۔ فتاوی ہندیہ ہمارے ہاں برصغیر میں حنفی فتاوی، معتبر فتاوی ہے، اس میں لکھتے ہیں ولا یقع اسم البقر علی الجاموس، جاموس کا بکر پر اطلاق نہیں ہوتا، لفظ بکر اس میں جاموس نہیں آتی، اس میں یہ وسعت نہیں ہے، جاموس الگ چیز ہے، بکر الگ چیز ہے۔ تو اجماع کی جو بات کرتے ہیں جی، فقہا کا اجماع ہے، تو اجماع اس مسئلہ میں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مسئلہ میں اس کو اجماع ہے کہ جس طرح گائیوں کی زکوٰۃ ہوگی اس طرح بھینسوں کی زکوٰۃ ہوگی۔ اجماع ابن منذر کتاب ان کی یہاں لکھا، وہاں یہی لکھا ہوا ہے وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، علماء کا اجماع ہے کہ جوامیس کا زکوٰۃ میں حکم گائے کے حکم کی طرح ہے، اسی طرح بھیڑ اور بکری یہ دونوں ہی صدقے میں اکٹھے کی جائیں گے، اسی طرح گائیوں اور بھینسوں کو اکٹھا کر کے زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ پر قیاس ہے، عمومی قیاس نہیں کہ اس کو ہر طریقے سے ایک مانا گیا ہو، تو مطلب اس کو گائیوں میں شامل کیا گیا ہے زکوٰۃ کے حکم میں، گائیاں نہیں ہیں، بھینسیں۔ اسی طرح کتاب ہے الحاوی الکبیر مذہب شافعی کی، علامہ ماوردی لکھتے ہیں کہ استدلال اور قیاس منعقد ہوتا ہے، جس طرح علماء کا اجماع ہے کہ بھینسیں زکوٰۃ میں گائیوں کی طرح ہیں، گائیاں نہیں ہیں، گائیوں کی طرح ہے، جس طرح گائیوں کی زکوٰۃ ہوگی بھینسوں کی زکوٰۃ ہوگی، جن سے الگ الگ ہیں۔ اسی طرح مناہج التحصیل و نتائج لطائف التعویل، اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ مختلف جنسوں کو جوڑ کے ان میں مشابہت دیکھتے ہیں، صورت میں مشابہت ہوتی ہے یا ان کے منافع قریب ہوتے ہیں، ان میں تقارب ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے جنسوں کو۔ وہ جنسیں ایک نہیں ہوتی، الگ الگ جنسیں ہوتی ہیں، لیکن ان کی صورت میں مشابہت ہوتی ہے، تخلیقی صورت میں مشابہت، یا ان کے منافع قریب ہوتے ہیں، جس طرح سود، زکوٰۃ اور تقسیم جو ہے، اس میں مختلف جنسوں کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اسی طرح جیسے کہتے ہیں گندم، جو اور بغیر چھلکے کے جو، ان کو سود اور زکوٰۃ میں ملایا جاتا ہے، ان کا جنسیں مختلف ہیں، حکم ایک کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح وَتُضَمُّ الْجَوَامِيسُ إِلَى الْبَقَرِ، زکوٰۃ میں گائیوں کو بھینسوں کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں صراحت کر دی کہ جنسیں الگ ہوتی ہیں، لیکن کچھ قربت ہوتی ہے، کچھ مشابہت ہوتی ہے، تو اس مشابہت سے مختلف جنسوں کو ایک کر لیا جاتا ہے۔ علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمہ اللہ میرات المفاتی جلد نمبر 5 صفحہ 81-82 وہاں لکھتے ہیں، یہ جو اعتراض مختلف ہوتے ہیں ان کا جواب بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں قربانی کے جانور 4 ہیں، گائے، بیل، گائے، اونٹ، بکری اور بھیڑ وغیرہ۔ تو جاموس جو ہے حنفی مذہب کے نزدیک اور کچھ اور علماء کے نزدیک اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ تو زکوٰۃ میں پھر دوسرا موقف یہ بیان کر دلیل یہ دیتے ہیں کہ زکوٰۃ میں گائیوں کو، بھینسوں کو گائیوں کی طرح ان کی بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، تو اس لیے یہ قربانی میں بھی چل جائیں گی۔ تو اس کی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ
ان لوگوں کا اپنا اعتراف بھی ہے، حنفیوں کا بھی اور دوسروں کا بھی، کہ لوگوں کے عرف میں جاموس ایک الگ قسم ہے، وہ گائے نہیں ہے، کیونکہ ان کے ظاہر میں بہت بڑا اختلاف ہے۔ اسی لیے انہوں نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ اگر کوئی قسم کھائے کہ گائے کا گوشت نہیں کھائے گا، پھر وہ بھینس کا گوشت کھا لیتا ہے تو وہ قسم نہیں اس کی ٹوٹے گی۔ اگر قسم کھا لے طلاق کی کہ اس کی بیوی، اگر اس نے گائے کا گوشت کھایا تو اس کی بیوی کو طلاق ہوگی، اور بھینس کا گوشت کھا لے تو طلاق واقعہ نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض لغویوں کی طرف کہتے ہیں کہ الجاموس ہو نوع اور ضرب من البقر۔ کچھ لغویوں نے یہ کہا ہے، سارے لغوی پیچھے بھی ہم نے بیان کیا ہے، اس کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے یہ بیان ہی نہیں کیا سرے سے۔ کچھ لغویوں نے یہ بات بیان کر دی کہ یہ بکر کی ایک قسم ہے۔ تو کہتے ہیں ایسے لغویوں سے تساہل واقعہ ہوا ہے، ان سے کچھ سستی، کاہلی یا صحیح طرح وہ اس کا ادراک نہیں کر سکے، ان سے کوتاہی ہوئی ہے۔ صحیح بات انہیں یوں کہنا چاہیے الجاموس کالبقرۃ و بمنزلۃ البقرہ، کہ بھینس گائے کی طرح ہے، یا گائے جیسی ہے، گائے کے قائم مقام ہے۔ تو اس طرح پھر فقہا نے بھی یہی لے لیا، یا فقہا سے لغویوں نے یہ بات لے لی۔ پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ بھینس گائے کی قسم نہیں ہے، جس طرح زکوٰۃ نکالے جائے گا اس کی قربانی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہاں قسموں کی قربانی نہیں ہے، یہاں قربانی ہے گائے کی، گائے جیسی چیز کی نہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں وَالْأَحْوَطُ عِنْدِي أَنْ يَقْتَصِرَ الرَّجُلُ فِي الْأُضْحِيَّةِ عَلَىٰ مَا ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ عَمَلًا وَقَوْلًا وَتَقْرِيرًا وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَىٰ مَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ۔ زیادہ محتاط بات یہ ہے میرے نزدیک کہ آدمی قربانی میں انہی جانوروں پر اکتفا کرے جو صحیح سنت سے ثابت ہیں، آپ کے عمل سے، قول سے اور تقریر سے، اور ان جانوروں کی طرف التفات نہ کیا جائے، دیکھا نہ جائے جن کی قربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور تابعین سے منقول نہیں ہے۔ تو یہاں بھی وضاحت کر دی کہ 4 جانوروں کی قربانی ہے اور گائے بھینس میں شامل نہیں ہے۔ چھٹا فرق ہے قربانی کے جانور میں قیاس نہیں چلتا، یہاں نص چلتی ہے، قیاس نہیں چلے گا۔ تو اس کی بڑی دلیل قربانی کے جانوروں میں ہی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بھیڑ کو الگ ذکر کر کے، کیونکہ بکری میں بھیڑ بھی آ جاتی تھی لغت کے لحاظ سے بھی اور قیاس کے لحاظ سے بھی، لیکن بکری اور بھیڑ جن سے ایک نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 متقارب اور متجانس جنسوں کو الگ الگ ذکر کر کے یہ وضاحت کر دی کہ یہاں قیاس نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل کہ قربانی کے جانوروں میں قیاس نہیں، صحیح مسلم میں 1963 نمبر روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یاسر علیکم فتذبحوا جزاۃ من الظن۔ تم 2 دانتا ہی جانور ذبح کرو، اونٹ ہو، گائے ہو، بکرا چھترا ہو، بھیڑ بکری جو بھی ہے، اس کو 2 دانتا، ان میں سے 2 دانتا جانور ہی ذبح کرنا ہے۔ جس کی عمر اس سے کم ہے، جس کے 2 سامنے کے دانت نہیں گرے، ایک گرا ہے، کچا کھیرا ہے، پکا کھیرا ہے، اس کی قربانی نہیں کرنی، صرف 2 دانتے کی قربانی کرنی ہے۔ الا کہ تم پر مشکل ہو جائے تو تم بھیڑ کا کھیرا ذبح کر لو۔ یہاں مشکل میں، تنگی میں صرف ایک جانور کے کھیرے کا استثناء دیا ہے، اور وہ ہے بھیڑ کا کھیرا۔ اب بکری بھی بھیڑ ہی ہوتی ہے، یا بھیڑ بھی بکری ہوتی ہے، اب قیاس کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے کہ مجبوری میں بکری کا کر لو کھیرا، تو علماء نے اس پر جو ہے یہ وضاحت کی ہے کہ قربانی میں مشکل صورت میں بھی، تنگی میں بھی، جانور نہ مل رہے ہوں تب بھی بکری کا کھیرا نہیں ہو سکتا، گائے کا کھیرا نہیں ہو سکتا، اونٹ کا کھیرا نہیں ہو سکتا۔ تو ان قربانی کے جانوروں میں بھی یہ خاص کر دیا، اور اس کی تخصیص صحیح بخاری میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکا دکا صحابی کو اجازت دی تھی، اور انہیں کہا تھا یہ تمہارے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ہے۔ اور علماء فقہا نے یہی بات کی ہے کہ وہ 2 صحابیوں کو اجازت تھی، اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں کہ مشکل میں یا تنگ دستی میں وہ بکری کا کھیرا ذبح کر لے۔ تو یہاں بھی ہے کہ ایک جانور کو یا متقارب جنس کے جانوروں کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ وہ دلائل سے جن سے چیز بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھینس بالکل ہی الگ چیز ہے،
گائے ایک الگ جنس ہے، اور قربانی میں صرف بکر کا لفظ آیا ہے، جاموس کا لفظ نہیں آیا۔ اس لیے قربانی کے 4 ہی جانور ہیں، بیل، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ اس کے علاوہ ان سے ملتی جلتی جنسیں اور نہیں ہیں، کیونکہ بکری کے ساتھ ہرن بھی ملتا ہے، گائے کے ساتھ جنگلی گائے بھی ملتی ہے۔ تو یہ ملنے والی چیزیں نہیں، بس جن کا نام آیا ہے وہی ان کی قربانی کرنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ السلام علیکم۔